السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مرتضیٰ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے ڈیمنشیا کے اوپر۔ ڈیمنشیا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اور عموماً لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں۔ اگر کوئی ذہن میں آیا اس وقت کوئی بیماری کے بارے میں، کوئی مریض کے بارے میں، تو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اچھا، ڈیمنشیا اپنی جگہ پہ ایک ہلکی بیماری نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک سے زیادہ چیز ایک انسان کے اندر متاثر ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ یہ بگڑتی ہے، اور ایک مریض کو یا ایک انسان کو ایک قسم کا معذور بنا دیتی ہے، محتاج بنا دیتی ہے، محتاجگی کی طرف چل جاتے ہیں۔ اس میں سب سے عام جو چیز نظر آتی ہے، وہ لوگوں کو نظر آتی ہے یا آس پاس کے لوگوں کو نظر آتی ہے، وہ ہوتی ہے یاداشت کی کمی یا رویے کے اندر تبدیلی۔ اب یاداشت کی کمی کس طرح ہوتی ہے یا رویے کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ دنیا کے اندر تقریباً 8% جو عوام آبادی ہے وہ ہے 60 سال سے زیادہ کے لوگ، اور اسی طرح 60 سال سے زیادہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس بیماری کے آنے کے امکانات یا ان کا بیماری جو پائی جاتی ہے وہ 8 سے 10% پائی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی ایک مقدار بنتی ہے۔ لیکن اس کی سمجھ، اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمارے پاس مریض پہنچتا ہے، جب ان کے عزیز و قارب ہمارے پاس مریض کو لاتے ہیں، اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اس وقت مریض کے ساتھ کیا کیا جائے، اور بہت محدود چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اب وہ 60 سال سے زیادہ کے جو 8 سے 10% لوگ ہیں، ان کے اندر جب یہ بیماری آتی ہے تو وقت کے ساتھ یہ بگڑتی ہے، اس کے اندر تیزی آتی ہے۔ ہماری ادویات ایسی ہوتی ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو بیماری ہے اس کو ہلکا کیا جائے، آہستہ کیا جائے، اور جو ان کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں سمجھایا جائے، اور اس کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا ان کا رویہ ہونا چاہیے ایسے مریضوں کی طرف، اور علاج کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ سب سے بڑی بیماریاں جن کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، ان میں اس بیماری کا 6 نمبر پہ نمبر ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مکمل علاج اس کا نہیں ہے۔ اس لیے جو ادویات ہم لوگ دیتے ہیں اس میں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ جو بیماری ہے اس کو آہستہ کیا جائے یا اس کو کم کیا جائے، کوشش یہ ہوتی ہے، اور کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کافی زیادہ فرق لائے۔ اچھا، اب ڈیمنشیا کے اندر جو ہمارے پاس عموماً مریض کو لے کے آتے ہیں، اس وقت لاتے ہیں جب ان کے سامنے 2 قسم کی چیزیں زیادہ آتی ہیں۔ ایک تو یہ آتی ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی یادداشت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ یادداشت اس لحاظ تک کم ہو جاتی ہے کہ وہ شروع تو کچھ چیزوں سے ہوتی ہے کہ آدمی کو بھولتا ہے کہ کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، یا کچھ عام چیزوں کے نام بھولنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ وہ یہ بھی بھولنے لگتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانا مانگتے ہیں، یا ان کی نماز میں ایسی مسائل ہوتے ہیں کہ جی وہ بے وقت نماز ادا کریں گے، اور پھر وہ گھر والے بولتے ہیں کہ جی ایک دفعہ نماز پڑھ کے دوبارہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعائیاں نہیں دی تم لوگوں نے، دوائی کھا لی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں دوائی نہیں دی۔ بار بار باتھ روم جانا یا پیشاب کی حاجت کے لیے جانا اور پیشاب نہ کرنا، گھر والوں کی مختلف کمپلینس ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یادداشت کے اندر کمی آتی ہے، اور وقت کے ساتھ وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور اس کمی کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد یا ایک بیماری کی ایک شدت پہ ان کے سامنے یہ بندہ بیٹھا ہوگا جو کہ پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، لیکن اس وقت ان کو اس کا نام نہیں پتہ ہوگا، یا وہ اس کو ایسا بولیں گے بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔
بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض اپنے بچے کو اپنے بھائی کے نام سے پکارتا ہے، اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے نام سے پکارتا ہے، یا کوئی اور جو مشابہت آتی ہے اس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک بہت کامن جو ملتا ہے، علامت ملتی ہے یاداشت کے معاملے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر لے جاؤ، جبکہ وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں موجود۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا گھر ہو، یا وہ بچے کہیں اپنے گھر میں لے گئے ہوں، پرانا گھر بیچ دیا ہو، یا جگہ سے کراچی سے اسلام آباد آ گئے، اسلام آباد سے کسی اور جگہ، گھر وہی ہے ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے میرے گھر لے کے جاؤ، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ تو وقت کی قید نہیں ہوتی، وقت کا دیکھنا، یعنی ان کو لحاظ نہیں ہوتا، اور وہ رات کو نکل جائیں گے کہ یہ صبح کا وقت ہے، میں کام سے جا رہا ہوں، میں نے کام پہ جانا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، یا فلانا بندہ کہاں پہ ہے وہ آیا نہیں ہے۔ ایک یہ شدت ہوتی ہے۔ اور یاداشت کی شدت کے اندر جب ہم لوگ آخر میں یہ بولیں کہ سب سے اس کی جو بڑی شدت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کے منہ میں نوالا ڈلا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اتارنا کس طرح ہے۔ اور یہ کیفیت گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دیکھنا اور روز اس چیز کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بیماری کو ایک اور لفظ اور ایک اور نام بھی دیا گیا کہ یہ خاندان کی بیماری ہے، خاندانی بیماری نہیں، خاندان کی بیماری، کہ اس کے اندر جب ایک مریض بیمار ہے تو اس کے آس پاس کے جو لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہیں یا اس کے پاس رہ رہے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو علاج کے اندر سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ جو خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب ایک شدت تو یہ آ گئی کہ جس کے اندر ان کی یاداشت اتنی کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ کہ وہ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں، یا وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کا نام کیا ہے، یا بچے کتنے ہیں، یا ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف ان کے رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے، رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یاداشت جب زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں، دوسرا اس وقت لاتے ہیں جب ان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ اب رویے میں تبدیلی کس طرح آتی ہے؟ اب ایک رویے کے اندر تبدیلی اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت تبدیل ہو رہی ہے، کہ اگر ایک مریض شروع میں جب وہ اپنی عمر کے اندر اپنی زندگی میں وہ بالکل ٹھیک تھے تو ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ تحمل سے بیٹھتے تھے، فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، نازیبا گفتگو نہیں کرتے تھے، تو ان کے آس پاس جو لوگ ان کا خیال رکھ رہے ہوں گے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بے تکے سے مذاق کرنے لگ گئے ہیں، یہ کبھی کبھی نازیبا بات کرنے لگ گئے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ اس محفل کی نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اب الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، اور میرا مقصد خالی آگاہی دینا ہے، اس لیے اس چیز کو میں اور وضاحت کے ساتھ بولوں۔ بعض دفعہ ایسے مریض نازیبا حرکت ایسی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے اندر اپنی جو جذبات کی شدت آ جائے تو وہ ایک یعنی عمر کا تقاضا نہ ہوتے ہوئے اپنے یا کسی پرائی کے اوپر ایک غلط نظر بھی رکھ سکتے ہیں اس حساب سے، کیونکہ یہ بیماری کا حصہ ہے، ان کی اپنی کنٹرول میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیز کافی پریشانیاں اور مسائل بنتے ہیں کہ ان کے اندر جذبات کے اندر شدت آ گئی ہے، تو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی سیکشول ڈرائیو کے اندر انکریز آ جاتا ہے کہ وہ زیادہ اس چیز کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، یا وہ کیونکہ یاداشت بھی کم ہو جاتی ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ لگتا یا ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کسی اور کے اوپر اگر کوئی غیر مناسب حرکت کرتے ہیں تو وہ آیا اپنے ہوش میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن اس کی وجہ سے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر بہت سے مسائل بنتے ہیں، اور کافی لوگ اس چیز کو پھر چھپاتے ہیں جس کی وجہ سے وقت گزرتا ہے، یا وہ ان کا رویہ اس مریض کی طرف سخت ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسائل اور بگڑتے ہیں۔ اور
یعنی کہ ایک بندہ اگر بہت سنجیدہ رہتا تھا وہ مذاق کرنے لگ جائے گا، وہ خوش رہنے لگ جائے گا، آپ چھوٹی سی بات یا سیریس بات بھی کریں گے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، اس طرح کے رویے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب یہ کیفیت، یہ جب حالت اس حد تک پہنچ جائے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ دوائیاں دیں جن سے ان کی جو رویہ ہے اس کے اندر بہتری آئے، یا ان کی جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ ایسے مریضوں کی نیند بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ایسے مریضوں کو کھانا پینا بھی بہت خراب ہو جاتا ہے، اداسی بھی یا ڈپریشن کے اندر بھی جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، بار بار گھر سے باہر نکلنا، رات کے 12 بجے اگر وہ باہر نکل جاتے ہیں اور جالے جاتے ہیں ایک راستے میں اور راستہ بھول جاتے ہیں، یہ بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ باہر نکلے کوئی چیز لینے کے لیے اور راستہ بھول گئے یا راستے میں کچھ اور لے آئے۔ ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ گئے تھے جی، ان کو بھیجا تھا چاول لینے کے لیے تو یہ کوئی سبزی اٹھا کے لے آئے، یا یہ کچھ اور لے آئے، یا وہ جا کے ادھر بھول گئے، یا یہ پھر وہ 2-3 گھنٹے آئے ہی نہیں، اور ایسے مریض کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ایسے مریض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ علاج اپنی جگہ پہ وہ تو آپ کو کرانا چاہیے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مریض کے لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایک بندہ ان کے ساتھ لازمی ہو جو ان کا خیال رکھے۔ اب وہ مریض کے ساتھ جو بندہ ہوگا، اب اس کی بھی صحت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی بندہ ہمیشہ خیال رکھے، کیونکہ اگر ایک گھر کے اندر ہے، عموماً ہمارے یہاں خواتین ہی خیال رکھتی ہیں، لیکن اگر ایک مریض جو کہ مرد ہے ایسی بیماری کے اندر، تو اس کا خیال رکھنا اور مشکل ہوتا ہے، اور اس کی مسائل اور مشکلات کو دیکھنا یا اس کی چیزوں کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے تبدیل کرنا بھی مشکل ہوگا، ان کو صاف کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو اس کے اندر ہمارے معاشرے میں ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریسرچ ہوئی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو ایسے مریض ہوتے ہیں ان کا جو خیال رکھنے والے ہوتی ہیں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خالی ہی اپنا خرچے اور کمائی کے لیے یا جاب کرتے ہیں تاکہ وہ گھر کے معاملات بہتر ہوں، کیونکہ زیادہ تر گھروں کے اندر ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ کمانے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو اثر ہے، بیماری کا اثر ہے، منفی اثر ہے، وہ ان مریضوں ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ اس ایسے مریض کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر ہم لوگ ایک مریض ہو کسی بھی قسم کا، اگر ہم لوگ باہر سے کسی قسم کی مدد لیں، یعنی کوئی کام کرنے والا یا خیال رکھنے والا رکھ لیں، تو لوگ غیر مناسب سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی، خاص طور پہ اس بیماری کی اندر، کیونکہ یہ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کا جو برڈن ہوتا ہے یا اس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ سب پہ پڑتا ہے، اور ان کے اندر نفسیاتی بیماریاں آنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اور سب سے کامن اس کے اندر ڈپریشن ہی ہوتی ہے۔ اب ایسے مریضوں کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ مریض ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اس میں ان کی اپنی غلطی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ آہستہ اور تحمل کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے ایک روٹین بنانا ضروری ہے کہ جس روٹین کے ساتھ آپ چلیں، ان مریض کا یہ ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، جس ٹائم ٹیبل پہ کھانے کا وقت ہو، اسی جگہ پہ وقت ہو، اس ٹائم پہ ہی آپ ان کو کھانا دیں، اور ان کے پاس ان کے آس پاس ایسی چیزیں رکھیں جو ان کو اچھی لگتی ہوں، یا ایسے تصاویر بھی رکھیں جو جاننے والے ہوں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ اکیلے ہیں یا ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ جب کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ لازمی ان کو بتایا جائے کہ اگر وہ نہ بھی پہچانتے ہو تو ان کو بتائیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے اور پریشانی کم ہو۔ اگر وہ کھانا کھا لیں اور بار بار کھانا مانگیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو بار بار کھانا دیں۔ آدمی کے لیے اب یہی چیز ہوتی ہے کہ بار بار وہ ایک کام کرتے ہیں
تو وہ جو خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے کہ ایک دفعہ کھانا کھا لیا اور ہر آدھے گھنٹے بعد اگر وہ بولیں کہ تم نے کھانا نہیں دیا، کھانا دو، تو یہ آدمی کو تکلیف پہنچائے گی، یہ بات آدمی کو پریشان کرے گی۔ اگر آپ اس کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر جانا ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، تو یہ مریض کے ساتھ جو خیال رکھ رہا ہے اس کے لیے پریشان کن ہوگا، اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اسی طرح ان کی نیند کا بھی خرابی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں دینی پڑتی ہیں، دیں جن کے ساتھ ان کی روٹین میں خرابی نہ ہو یا کمی نہ ہو، اور وقت کے ساتھ جس طرح صبح کا وقت ہو تو ان کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جی صبح کا وقت ہے، ان کو اٹھا کے بٹھایا جائے، ان کو مختلف کاموں میں لگایا جائے، چھوٹے چھوٹے کام، یعنی کہ جس طرح ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ یہ کریں، ان کے ساتھ اگر باقی چیزیں نہ ہو رہی ہوں تو ان کو کوئی کام بتایا جائے، چھوٹا موٹا کام جو کہ ان کے ساتھ کیا جا سکے۔ ان کے ساتھ باتیں کرنا بہتر ہوتا ہے، اگر وہ باتیں کرنے کے لیے کنورسیشن ایک جاری رکھنا بہتر ہوتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایسے یعنی کہ ہاں، اور ہاں جی، ایک یہ چیز کہ فیملی میں ایک بندہ نہ ہو جو ایسے مریض کا خیال رکھے، کیونکہ ایسا بندہ ایسے مریض کے ساتھ بہتر ہوتا ہے کہ مختلف بندے ایک روٹین بنا کے وہ مریض کا خیال رکھیں مختلف ٹائم پہ۔ ایک بندہ اگر خیال رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے، تو مختلف بندوں کی روٹین ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم کو ڈیوائڈ کریں اور وہ ان کو وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت کو وقت ان کے لیے ان کے ساتھ ان کا خیال رکھیں۔ ان کی غذا نرم ہونی چاہیے جس سے ان کو آسانی سے کھا سکیں، کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ وقت کی شدت کے ساتھ یہ ان کی بیماری کی شدت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں نوالا ہوگا لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا نیچے کس طرح اتارنا ہے۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے چینج کریں یا باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، کیونکہ کتنی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مریض باتھ روم میں جاتا ہے اور کپڑا تو اتار لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو صاف کیے بغیر باہر نکل آتے ہیں، یا وہ باہر نکل آتے ہیں اور انہوں نے پجامہ نہیں پہنا ہوتا، جبکہ وہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے پہنا ہوا ہے۔ تو یہ بیماری ہے جس کو ہم لوگ ڈیمنشیا کہتے ہیں، اس کے اندر یادداشت کی کمی ہوتی ہے جو کہ کافی پیچیدہ اور مشکل ہے، اور اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ علاج شروع کیا جائے، جلد شروع کیا جائے، اور ایک بندہ ایسے مریض کا خیال نہ رکھے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اور کوئی انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔